سے جو ہے ایم سی کیوز جو ہے وہ فکس پریپوزیشن میں سے بھی آتے ہیں، کوئی 3-4 ایم سی کیوز جو ہے کنفرم آ جاتے ہیں، اور یہ ایسے پریپوزیشن ہیں جو فکسڈ ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بار بار ریوائز کرنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے، تو آٹومیٹک یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو زیادہ اس میں کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی فارمولے کے تحت یاد کریں۔ باقی یہ ہے کہ ان کے کچھ ایکسیپشنل جو یوز ہوتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اس کی ڈسکرپشن میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ نے مکمل یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ سیکھتے ہیں تو آپ نے بیل کا آئیکن پریس کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا ہے، اور میری حوصلہ افزائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس چینل پہ آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں، انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو سب سے پہلا کویسچن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی، پاکستان از کمیٹڈ امپروونگ ایجوکیشن، کمیٹڈ ٹو امپروونگ ایجوکیشن، تو کمیٹڈ کے ساتھ ٹو لگتا ہے۔ کسی کام کے لیے پرعزم ہونے کے لیے کمیٹڈ ٹو لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پر شی از کمیٹڈ ٹو ہر ورک۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہی انسسٹڈ امیڈیٹ ایکشن اگینسٹ کرپشن۔ انسسٹڈ آن ہوتا ہے، انسسٹڈ آن ہوتا ہے کسی بات پر اصرار کرنے یا ضد ہونے کے لیے انسسٹ آن استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہی انسسٹڈ آن پیئنگ دا بل، وہ بل پے کرنے کے لیے باضد ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، سٹیزن آر وریڈ رائزنگ انفلیشن، بہت ہی کامن ہے، وریڈ اباؤٹ ہوتا ہے، تو کسی صورتحال کے بارے میں پریشان ہونے پر وریڈ اباؤٹ لگتا ہے، مثال کے طور پر آئی ایم وریڈ اباؤٹ مائی ایگزام۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، دا سسپیکٹ واز اکیوزڈ تھیفٹ، اکیوزڈ آف ہوتا ہے، اکیوزڈ آف کا مطلب ہوتا ہے کسی پر الزام لگانے کے لیے اکیوزڈ آف آتا ہے، الزام اکیوز ہوتا ہے، ہی از اکیوزڈ آف مرڈر۔ قانونی فرد جرم، ایکسیپشن اس کی یہ ہے کہ اگر قانونی چارج لگایا جائے تو پھر چارج ود استعمال ہوتا ہے، ہی واز چارج ود مرڈر۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اسٹوڈینٹس آر انٹرسٹڈ اسکالرشپ پروگرامز ابراڈ، انٹرسٹڈ ان ہوتا ہے کسی چیز میں دلچسپی ظاہر کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ان کا استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر شی از انٹرسٹڈ ان سائنس۔ نیکسٹ ہے، ہی اپولوجائزڈ دا ڈیلے ان رسپانس، اپولوجائڈ فار ہوتا ہے کسی غلطی پر معافی مانگنے کے لیے اپولوجائزڈ فار استعمال کیا جاتا ہے، کسی بات کے لیے ہی اپولوجائزڈ فار ہز مسٹیک، کسی شخص سے معافی کے لیے جس شخص سے معافی مانگی جائے اس کے لیے ٹو لگتا ہے، ہی اپولوجائزڈ ٹو ہز ٹیچر، تو اس کے دونوں استعمال جو ہیں واضح ہو گئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، دا نیو پالیسی کیم انٹو ایفیکٹ جنوری 1، ایفیکٹ فرام ہوتا ہے جب کوئی قانونی یا پالیسی کی کسی خاص تاریخ سے نافذ العمل میں ہو تو اس کو ایفیکٹ فرام لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پر دا رولز ٹیک ایفیکٹ فرام ٹمارو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، جرنلسٹ رپورٹڈ دا ارتھ کویک ان نارتھن ریجن، رپورٹڈ آن ہوتا ہے کسی واقعے کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے پر رپورٹ آن استعمال ہوتا ہے، دے رپورٹڈ آن دا کرائسس، کسی افسر کو پیش ہونا، کسی انسان کو رپورٹ کرنے کے لیے ٹو آتا ہے، یو مسٹ رپورٹ ٹو دا مینیجر۔ نیکسٹ ہے، دا رپورٹ فوکسز دا کازز آف ان امپلائمنٹ، فوکسز آن کسی مسئلے یا موضوع پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے فوکس آن کا استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر یو شوڈ فوکس آن یور اسٹڈیز۔ شی از کیپیبل ہینڈلنگ ڈیفیکلٹ سچویشنز، کیپیبل آف ہوتا ہے کسی کام کی صلاحیت رکھنے کے لیے ہمیشہ کیپیبل آف لگایا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہی از کیپیبل آف وننگ دا میچ۔ نیکسٹ ہے، دا آرمی واز پریزڈ اٹس سیکریفائسز، پریزڈ فار کسی اچھے کام کی وجہ سے تعریف کرنے کے لیے پریزڈ فار استعمال ہوتا ہے، ہی واز پریزڈ فار ہز کریج۔ نیکسٹ ہے، دا پرائم منسٹر emphasized دا امپورٹینس ایجوکیشن، امپورٹینس آف ایجوکیشن کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے امپورٹینس آف استعمال کیا جاتا ہے، ڈو ناٹ اگنور دا امپورٹینس آف ٹائم۔ نیکسٹ ہے، ہی از نون ہز آنیسٹی، نون فار کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہونے پر نون فار آتا ہے، مثال کے طور پر ہی از نون فار ہز بریوری، لوگوں میں جان پہچان کے لیے ہوتا ہے، ہی از نون ٹو می، وہ میرے لیے جانا پہچانا ہے، ہی از نون ایز اے لیڈر۔ تو یہ اس کی تینوں جو ہیں شکلیں جو ہیں اس پہ آ گئی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، مینی پیپل آر افریڈ پبلک اسپیکنگ، افریڈ آف ہمیشہ افریڈ آف ہوتا ہے کسی کام یا چیز سے خوف زدہ ہونے کے لیے افریڈ آف آتا ہے، خوف۔ شی از افریڈ آف اسپائڈر، فکر مند ہونا ہوتا ہے، شی از افریڈ فار ہر سن،
تو اس کی دونوں یوز جو ہیں آ گئے ہیں. فکر مند ہونے کے لیے افریڈ فار ہوگا، اور خوف میننگ آف دا ایڈیم ٹیک ا رین چیک، اس کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ پون کرنا. یہ شائستگی سے کسی پیشکش کو مسترد کر کے مستقبل کے لیے ملتوی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو محاورت بعد پر ٹال دینا. آئی کین ناٹ کم ٹو ڈنر ٹو نائٹ بٹ آئی ول ٹیک اے رین چیک، یعنی کہ یہ بعد میں آ جاؤں گا، ابھی جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا. نیکسٹ ہے کہ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم دا رائٹنگ آن دا وال. رائٹنگ آن دا وال کا مطلب ہوتا ہے کلیئر سائن آف فیلئر، یعنی کہ بالکل دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ واضح ہونا. تو اس کا مطلب کسی آنے والے برے وقت یا ناکامی کا واضح اشارہ ملنا. انجام سامنے نظر آنا یا برے دن آنا. دا کمپنی از گوئنگ ٹو بینکرپٹ ایوری ون کین سی دا رائٹنگ آن دا وال، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ اور ایزی ایڈیم ہے. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لائنز شیئر. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا حصہ، بگیسٹ پورشن. اس کا مطلب سب سے بڑا حصہ اور شیئر کا حصہ، یعنی کہ اردو محاورہ ہے دا ایلڈر برادر ٹوک دا لائنز شیئر آف دا انہیریٹنس. اس نے وراثت سے جو ہے بڑے بھائی نے بہت زیادہ حصہ لیا. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لیو اینڈ لرن یا لیو اینڈ لرن. تو اس کا مطلب ہوتا ہے لرن فرام مسٹیکس، تجربات اور غلطیوں سے سیکھنا. اردو محاورہ ہے ٹھوکر کھا کر عقل آنا. آئی شوڈ ناٹ ہیو ٹرسٹڈ ہم بٹ آئی گیس یو لیو اینڈ لرن. واٹ از دا میننگ آف ایڈیم لانگ فیس. لانگ فیس کا مطلب ہوتا ہے سیڈ ایکسپریشن، اداس یا افسردہ چہرہ بنانا. اردو محاورہ ہوتا ہے منہ لٹکانا. وائی ڈو یو ہیو سچ اے لانگ فیس ٹوڈے. آج آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے. واٹ از دا میننگ آف ایڈیم لک ڈاؤن آن. لک ڈاؤن آن کا مطلب ہوتا ہے ڈس ریسپیکٹ، حقارت سے دیکھنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یا کم تر سمجھنا. اردو محاورہ ہوتا ہے نیچا دکھانا، حقیر جاننا. یو شوڈ ناٹ لک ڈاؤن آن پیپل ہو ہیو لیس منی دین یو. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم میک آ سین. میک آ سین کا مطلب ہوتا ہے کریٹ اے ڈراما، یعنی کہ عوامی جگہ پر تماشا بنانا یا ہنگامہ کھڑا کرنا. اردو محاورہ ہوگا تماشا کھڑا کرنا. پلیز کام ڈاؤن اینڈ ڈونٹ میک اے سین ان دا ریسٹورینٹ. تو ہوٹل کے اندر آپ جو ہے اس طریقے سے کوئی ڈرامہ کریٹ نہ کرو، تماشا نہ بناؤ، کول ڈاؤن ہو جاؤ. نیکسٹ ہے جی میک اے کلنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے ارن ہیوج پروفٹ. میک اے کلنگ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نفع کمانا، بھاری منافع کمانا، وارے نیارے ہونا یا چھپڑ پھاڑ کر ملنا. He made a killing in the stock market last year. What is the meaning of the idiom make up your mind? Make up your mind کا مطلب ہوتا ہے ڈیسائیڈ، فیصلہ کرنا، حتمی فیصلہ کرنا یا ارادہ پکا کرنا، ذہن بنانا، فیصلہ کرنا. You need to make up your mind about which college to attend. Next ہے what is the meaning of the idiom meet halfway? Meet halfway کا مطلب ہوتا ہے کمپرومائز، باہمی رضابندی سے سمجھوتا کرنا یا بیچ کا راستہ نکالنا. اردو محاورہ درمیانی راستہ نکالنا. لیٹس میٹ ہاف وے اینڈ ایگری آن اے پرائس وی بوتھ لائک. نیکسٹ ہے واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم نیک اینڈ نیک. نیک اینڈ نیک کا مطلب ہوتا ہے ایکول کمپٹیشن، برابر کا مقابلہ ہونا جس میں جیت ہار کا فیصلہ مشکل ہو. اردو محاورہ ہے کانٹے کا مقابلہ. اب دیکھیں کشتی جب شروع ہوتی ہے تو پہلوان جو ہے اپنی ایک دوسرے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا وہ احساس دلاتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ نیک اینڈ نیک کا مطلب یہی ہے کہ ایکول کمپٹیشن ہونا، برابر کا مقابلہ ہونا. The two horses were neck and neck at the finish line. Next ہے what is the meaning of the idiom no strings attached. اس کا مطلب ہوتا ہے no conditions، کسی پیشکش یا معاہدے کا بغیر کسی پوشیدہ شرط کے ہونا، کوئی پوشیدہ شرط نہیں ہونا، بلا شرط یا بے غرض. They offered me a free trial with a no strings attached. Next ہے what is the meaning of the idiom off the hook. Off the hook کا مطلب ہوتا ہے free from blame، الزام یا مشکل صورتحال سے بچ نکلنا، جان چھوٹ جانا، بریو ذمہ ہونا. Since it was his first mistake, the manager let him off the hook. Next question ہے what is the meaning of the idiom on edge. نروس ہونا، بے حد پریشان اور اعصابی تناؤ کا شکار ہونا. اردو محاورہ ہے سولی پر لٹکنا، پریشان حال ہونا. Waiting the exam result kept me on edge all day. Next question ہے what is the meaning of the idiom on the ball. On the ball کا مطلب ہوتا ہے alert and efficient،
چوکنا رہنا اور صورتحال کو تیزی سے سنبھالنا۔ اردو محاورہ صورتحال پر غصہ ہونے کے لیے اینگری اباؤٹ یا ایٹ استعمال ہوتا ہے۔ کسی بات پر غصہ کے لیے ہی از اینگری اباؤٹ دا ڈیلے۔ کسی شخص سے غصہ کے لیے آئی ایم اینگری ود یو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، شی از میرڈ آ گورنمنٹ آفیسر، شی از میرڈ ٹو۔ انگریزی میں شادی شدہ ہونے کے لیے میرڈ ٹو لگاتے ہیں۔ عام غلطی ہے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ شادی، اس لیے لوگ غلطی سے ود لگاتے ہیں۔ درست مثال یہ ہے علی از میرڈ ٹو سارا۔ نیکسٹ ہے دا پولیٹیکل اکیوزڈ ہز رائول سپریڈنگ رومرز۔ اکیوزڈ آف، کسی پر الزام لگانے کے لیے ہمیشہ اکیوزڈ آف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی واز اکیوزڈ آف دا تھیفٹ۔ ہی سکسیڈڈ اچیونگ ہز گول۔ سکسیڈڈ ان، کسی کام میں کامیاب ہونے کے لیے سکسیڈ ان کا استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل شی سکسیڈڈ ان پاسنگ دا ایگزام۔ اسٹوڈنٹس آر فیملیئر دا رولز آف ایگزام۔ فیملیئر ود، کسی چیز، اصول یا صورتحال سے واقف ہونے کے لیے فیملیئر ود آتا ہے۔ کسی چیز سے واقف ہونا آئی ایم فیملیئر ود دس سٹی۔ کسی کے لیے جانا پہچانا ہونا ہیز فیس از فیملیئر ٹو می۔ تو اس کی ایکسیپشن اور وہ دونوں ایگزامپل جو ہیں وہ اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان از لوکیٹڈ ساؤتھ ایشیا۔ لوکیٹڈ ان، جب کوئی ملک، شہر یا بڑا خطہ ہو تو اس کے واقع ہونے کے لیے لوکیٹڈ ان لگایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لاہور از لوکیٹڈ ان پاکستان۔ ہی از انگیجڈ آ نیو پروجیکٹ۔ انگیجڈ ان، کسی کام یا پروجیکٹ میں مصروف ہونے کے لیے انگیجڈ ان آتا ہے۔ مصروف ہونا ہی از انگیجڈ ان ہز اسٹڈیز۔ منگنی ہونا، جب کسی شخص سے منگنی کی بات ہو تو انگیج ٹو آتا ہے۔ شی از انگیج ٹو علی۔ دا کنٹری ڈیپینڈز فار ایڈ۔ ڈیپینڈز آن، کسی چیز پر انحصار کرنے کے لیے ڈیپینڈ آن یا اپان استعمال کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اٹ آل ڈیپینڈز آن یو۔ دے کانگریچولیٹڈ ہم ہز پروموشن آن، کامیابی مبارکباد دینے کے لیے کانگریچولیٹ آن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا کمپنی از نون کوالٹی پروڈکٹس نون فار، کسی خوبی کی وجہ سے پہچانا جانا نون فار کہلاتا ہے۔ خوبی کے لیے ہی از نون فار ہز آنیسٹی، بطور کسی عہدے کے ہی از نون ایز اے ٹیچر۔ تو اس کے دونوں یوز آ گئے۔ شی آبجیکٹڈ دا ڈیسیژن آف کمیٹی۔ آبجیکٹڈ ٹو، کسی بات یا فیصلے پر اعتراض کرنے کے لیے آبجیکٹ ٹو استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آبجیکٹ ٹو دس پرپوزل۔ دا پرائم منسٹر از کمیٹڈ ایریڈیکیٹنگ پاورٹی۔ کمیٹڈ ٹو، کسی مقصد کے لیے پرعزم ہونے کے لیے کمیٹڈ ٹو لگایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل وی آر کمیٹڈ ٹو پیس۔ دا گورنمنٹ از ورڈ ان امپلائمنٹ ریٹس۔ ورڈ اباؤٹ، کسی مسئلے یا شخص کے بارے میں پریشان ہونے کے لیے ورڈ اباؤٹ لگتا ہے۔ شی از ورڈ اباؤٹ ہر ہیلتھ۔ ہی سکسیڈڈ، یہ پہلے آ چکا ہے۔ دا اسٹوڈنٹس کمپلینڈ دا پور فیسلٹیز۔ کمپلین اباؤٹ، کسی چیز کے بارے میں شکایت کرنے کے لیے کمپلین اباؤٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی شکایت، دے کمپلین اباؤٹ دا فوڈ۔ کسی شخص سے شکایت کے لیے ہی کمپلینڈ ٹو دا مینیجر۔ ہی واز بلیمڈ دا فیلئر آف دا آپریشن۔ بلیمڈ فار، کسی شخص پر کسی چیز کا الزام لگانے کے لیے بلیم فار کا استعمال ہوتا ہے۔ دا بلیم، دے بلیمڈ ہم فار دا ایکسیڈنٹ، بات کو کسی پر ڈالنا، دے بلیمڈ دا ایکسیڈنٹ آن ہم۔ پاکستان از فیمس اٹس ہاسپٹیلٹی۔ فیمس فار، اپنی کسی خاص خوبی کی وجہ سے جانا جانا فیمس فار کہلاتا ہے۔ ہی پارٹیسپیٹڈ ایکٹیولی دا نیشنل ڈیبیٹ۔ پارٹیسپیٹڈ ان، کسی سرگرمی، مقابلے یا بحث میں حصہ لینے کے لیے پارٹیسپیٹ ان استعمال ہوتا ہے۔ مینی اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹڈ ان دا ایونٹس۔ مینی پیپل آر ڈیپینڈنٹ گورنمنٹ اسسٹنس آن، کسی پر انحصار یا محتاج ہونے کے لیے ڈیپینڈنٹ آن لگایا جاتا ہے۔ چلڈرن آر ڈیپینڈنٹ آن دیئر پیرنٹس۔ ہی ابسٹینڈ ووٹنگ ان دا الیکشن۔ ابسٹینڈ فرام، کسی کام سے باز رہنے یا پرہیز کرنے کے لیے ابسٹین فرام استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یو شوڈ ابسٹین فرام اسموکنگ، آپ کو سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، دا آفیسر کمپلائڈ
دا کوर्ٹس آرڈر کمپلائڈ ود، کسی حکم کی تعمیل کرنے یا قانون ماننے کے لیے ہمیشہ کمپلائی ود لگایا جاتا ہے. مطلب ہوتا ہے لوز ٹیمپر، اچانک اور بے قابو ہو کر غصے میں آ جانا. اردو محاورہ ہے آپے سے باہر ہونا، آگ بگولا ہونا. ہی ٹینڈز ٹو فلائی آف دا ہینڈل وین سم ون کریٹیسائز ہز ورک. نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں جی. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم فرام اسکریچ؟ فرام اسکریچ کا مطلب ہوتا ہے فرام بگننگ، یعنی کہ بالکل آغاز سے، بالکل کام شروع سے یا صفر سے آغاز کرنا، الف بے سے شروع کرنا. دا بلڈنگ واز ڈسٹرائڈ سو دے ہیڈ ٹو build it from scratch. What is the meaning of the idiom full of beans? Full of beans کا مطلب ہوتا ہے انرجیٹک، اس کا مطلب جوش اور توانائی سے بھرپور ہونا، حشاش بشاش ہونا، چاق و چوبند ہونا، ویجیلنٹ ہونا. The children were full of beans after eating the chocolates. نیکسٹ دیکھتے ہیں what is the meaning of the idiom get a grip. Get a grip کا مطلب ہوتا ہے control yourself، اپنے جذبات کو سنبھالنا اور خود پر قابو پانا. اردو محاورہ ہے ہوش کے ناخن لینا، خود کو سنبھالنا. اسٹاپ پینکنگ اینڈ گیٹ اے گریپ آن یور سیلف. پینک نہ ہوں، مطلب گیٹ اے گریپ یور سیلف، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. واٹ از دا میننگ آف دا گیٹ دا ہینگ آف؟ گیٹ دا ہینگ آف کا مطلب ہوتا ہے لرن ہاؤ، اس کا مطلب کسی کام کا طریقہ سیکھ لینا یا سمجھ جانا. محاورہ ہے گر سیکھ لینا، ڈھابانا. It takes time to get the hang of riding a bicycle. What is the meaning of the idiom get wind of? Get wind of کا مطلب ہوتا ہے hear rumor، کسی راز یا خفیہ بات کی بھنک پڑنا. اردو محاورہ ہوتا ہے اڑتی اڑتی خبر ملنا، کانوں کان خبر ہونا. The police got wind of the robbery plan before it happened. What is the meaning of the idiom give in? Give in کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہار مان لینا یا کسی دباؤ کے سامنے ہتھیار ڈال دینا. اردو محاورت ہار مان لینا یا گھٹنے ٹیک دینا، یعنی کہ گیو اپ، چھوڑ دینا. ڈسپائٹ دا پین ہی ریفیوز ٹو گیو ان. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم گو فار بروک؟ گو فار بروک کا مطلب ہوتا ہے رسک ایوری تھنگ، کسی مقصد کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا اور سر دھڑ کی بازی لگانا. He decided to go for broke and invested all his savings in the business. What is the meaning of the idiom go out on a limb? اس کا مطلب ہوتا ہے take risk alone، دوسروں کی حمایت کے بغیر خطرناک یا مشکل قدم اٹھانا. محاورہ ہے جان جوخم میں ڈالنا. I am going to go out on a limb and say that he is lying. What is the meaning of the idiom go the whole hog? اس کا مطلب ہوتا ہے do completely، کوئی کام بغیر کسی کمی کے مکمل طور پر کرنا. اردو محاورہ ہے کوئی کسر نہ چھوڑنا. Let's go the whole hog and paint the entire house. نیکسٹ دیکھتے ہیں what is the meaning of the idiom golden opportunity. Golden opportunity کا مطلب ہوتا ہے excellent chance، مطلب ترقی یا کامیابی کا ایک بہترین موقع ملنا. اردو محاورہ سنہری موقع، نادر موقع. اسٹڈنگ ابراڈ از اے گولڈن اپرچونٹی فار ہز کیریئر. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم گرین ود ان وے. گرین ان ود وے کا مطلب ہوتا ہے ویری جیلس، اس کا مطلب کسی کی کامیابی یا چیز کو دیکھ کر شدید حسد کا شکار ہونا. اردو محاورہ ہوگا حسد کی آگ میں جلنا. شی واز گرین ود ان وے وین شی سا my new car. What is the meaning of the idiom hang in there? Hang in there کا مطلب ہوتا ہے don't give up، مشکل حالات میں ہمت نہ ہارنا اور ثابت قدم رہنا. اردو محاورہ ہے ڈٹے رہنا، ہمت نہ ہارنا. Hang in there, things will get better soon. نیکسٹ دیکھتے ہیں what is the meaning of the idiom hard and fast rule. Hard and fast rule کا مطلب ہوتا ہے strict rule، اس کا مطلب ایسا سخت اصول جسے کسی بھی حالت میں تبدیل نہ کیا جا سکے. اردو محاورہ ہے اٹل قانون پتھر پر لکیر. There is no hard and fast rule about what time you should arrive. What is the meaning of the idiom have a blast? Have a blast کا مطلب ہوتا ہے enjoy a lot، کسی محفل یا تقریب میں بھرپور لطف اندوز ہونا، مزے اڑانا، خوب رنگ جمانا. We had a blast at the concert last night، یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہونا. have a blast. What is the meaning of the idiom have a second thoughts? Have a second thought کا مطلب ہوتا ہے doubt decision،
اس کا مطلب آپ نے کیے گئے فیصلے پر شک کرنا یا سوچ بچار کرنا، پسو پیش کرنا، اور کیا ہوتا ہے دبدا میں پڑنا۔ تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے پس سے پیش ہونا، کرنا۔ I am starting to have a second thoughts about buying his expensive car۔ نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ہیڈ اوور ہیلز؟ ہیڈ اوور ہیلز کا مطلب ہوتا ہے ڈیپلی ان لو۔ اس کا مطلب کسی کے پیار میں بری طرح مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ اردو محاورہ عشق میں دیوانہ ہونا، سر تاپا غرق ہونا، سر تاپا غرق ہونا۔ دے آر ہیڈ اوور ہیلز ان لو ود ایچ ادر، بہت زیادہ محبت کرنا۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ہٹ بلو دا بیلٹ؟ ہٹ بلو دا بیلٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکٹ انفیئرلی۔ اس کا مطلب بحث یا مقابلے میں غیر منصفانہ طریقے اختیار کرنا۔ اردو محاورہ ناجائز وار کرنا، گھٹیا حرکت کرنا۔ برنگنگ اپ ہز پرسنل پرابلم واز اے ہٹ بلو دا بیلٹ۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ہٹ دا جیک پاٹ؟ جیک پاٹ کا مطلب ہوتا ہے ون بگ سکسیس۔ اس کا مطلب اچانک بہت بڑی کامیابی یا دولت حاصل کر لینا ہے۔ اردو محاورہ لاٹری نکلنا، چھپڑ پھاڑ کر ملنا۔ شی ریلی ہٹ دا جیک پاٹ ود ہر نیو جاب۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ان بلیک اینڈ وائٹ؟ بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب ہوتا ہے تحریری طور پہ دینا، یعنی کہ ریٹن پروف۔ اس کا مطلب کوئی بات تحریری شکل میں ہونا تاکہ کوئی شک نہ رہے، تحریری ثبوت، کھلی کتاب۔ I need to see the contract in black and white before I sign۔ نیکسٹ ہے، what is the meaning of the idiom in cold blood؟ cold blood کا مطلب ہوتا ہے without emotion۔ اس کا مطلب کوئی ظالمانہ کام بغیر کسی رحم یا جذبات کے کرنا، محاورہ بے دردی سے یا صفاقی سے۔ The poor man was murdered in cold blood۔ نیکسٹ ہے in high spirits۔ ایڈیم ہے ان ہائی اسپرٹس، اس کا مطلب ہوتا ہے ویری ہیپی، بہت زیادہ خوش اور پرجوش ہونا۔ اردو محاورہ ہے حشاش بشاش ہونا، باغ باغ ہونا۔ دا ٹیم واز ان ہائی اسپرٹس آفٹر وننگ دا فائنل میچ۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ان دا بلنک آف این آئی؟ ان دا بلنک آف این آئی کا مطلب ہوتا ہے ویری کوئکلی، یعنی کہ آنکھ جھپکتے ہی، انتہائی تیزی سے، یا پلک جھپکتے ہی ہو جانا، پلک جھپکتے ہی، آن کی آن میں۔ دا ایکسیڈنٹ ہیپن ان دا بلنک آف این آئی۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم جمپ آن دا بینڈ ویگن؟ بینڈ ویگن اس کا مطلب ہوتا ہے فالو ٹرینڈ، کسی مقبول کام میں شامل ہونا تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا، بھیڑ چال چلنا۔ مینی کمپنیز آر جمپنگ آن دا بینڈ ویگن ٹو یوز AI ٹیکنالوجی۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم کیپ ایٹ بے؟ کیپ ایٹ بے کا مطلب ہوتا ہے کیپ اوے، کسی خطرے، مسئلے یا دشمن کو خود سے دور رکھنا۔ اردو محاورہ پاس نہ بھٹکنے دینا۔ ایٹنگ اورنج کین ہیلپ کیپ کولڈز ایٹ بے۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم کیپ یور چن اپ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے سٹے پازیٹیو، مشکل وقت میں حوصلہ بلند رکھنا اور مایوس نہ ہونا۔ اردو محاورہ ہے ہمت نہ ہارنا، دل بڑا رکھنا۔ کیپ یور چن اپ، یو ول پاس دا ایگزام نیکسٹ ٹائم۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم نو دا روپس؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نو ڈیٹیل، کسی کام کے بنیادی اصولوں اور باریکیوں سے واقف ہونا۔ اردو محاورہ اونچ نیچ جاننا، گر جاننا۔ آسک سارا ٹو ہیلپ یو، شی نوز دا روپس اراؤنڈ ہیئر۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لینڈ آن فیٹ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ریکور کوئکلی، کسی مشکل یا ناکامی کے بعد جلد دوبارہ سنبھل جانا، یعنی کہ دوبارہ زمین پر آ جانا، برے وقت سے نکل آنا، پاؤں پر کھڑا ہونا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ ہم لوزنگ ہز جاب، ہی آلویز لینڈز آن ہز فیٹ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لے اٹ آن تھک؟ لے اٹ آن تھک کا مطلب ہوتا ہے ایگزیجریٹ پریز۔ اس کا مطلب کسی کی حد سے زیادہ تعریف کرنا یا خوشامد کرنا، مکھن لگانا، آسمان پر چڑھانا۔ ہی واز ریئلی لیئنگ اٹ آن تھک ٹو امپریس دا باس۔ واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لیو ہائی اینڈ ڈرائی؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ابینڈن، کسی کو مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔
بیچ مجھدھار میں چھوڑنا، بے آسرا چھوڑنا. When the company closed, the workers were left high and dry. ٹھیک ہے، بیزار و مددگار چھوڑ دیے گئے. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی؟ لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ اولڈ ایشوز، گڑے مردے نہ اکھاڑنا، سوتے فتنے کو نہ جگانا. I decided to let sleeping dogs lie and not bring up the old argument. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم لائی کلاک ورک؟ لائی کلاک ورک کا مطلب ہوتا ہے ایگزیکٹلی آن ٹائم، کسی کام کا نہایت باقاعدگی سے اور وقت کی پابندی کے ساتھ انجام پانا. اردو محاورہ ہے گھڑی کی سوئیوں کی طرح وقت پر. دا ٹرین ارائیوز ایوری مارننگ ایٹ 8 AM لائک کلاک ورک. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم ابو بورڈ؟ ابو بورڈ کا مطلب ہوتا ہے آنیسٹ اینڈ لیگل، کوئی کام مکمل طور پر ایمانداری اور قانونی طریقے سے کرنا، صاف ستھرا کام ہونا، کھرا سودا ہونا، یعنی کہ بالکل ابو دا بورڈ، سامنے بورڈ پہ لکھا ہونا، بالکل واضح ہونا جو بھی بات ہے. دا بزنس ڈیل واز کمپلیٹلی ابو بورڈ اینڈ لیگل. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم آل ایئرس؟ آل ایئرس کا مطلب ہوتا ہے لسننگ کیئرفلی، یعنی کہ سارے کان لگا کر بات سننا، پوری توجہ اور غور سے سننا. اردو محاورہ ہے ہماتن گوش ہونا، کان دھرنا. Tell me about your new project. I am all ears. What is the meaning of the idiom apple of one's eye? Apple of one eyes کا مطلب ہوتا ہے very dear person، بہت ہی محبوب شخص ہونا، کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کو بہت زیادہ عزیز یا پیارا ہو. اردو محاورہ آنکھ کا تارا ہونا. His youngest daughter is the apple of his eye. What is the meaning of the idiom at wits end? At wits end کا مطلب ہوتا ہے extremely worried. اس کا مطلب کسی مسئلے میں اس قدر پریشان ہونا کہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے. اردو محاورہ ہے عقل دنگ رہ جانا، کچھ سمجھائی نہ دینا. I have tried everything to fix the computer and now I am at my wits end. نیکسٹ ہے بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹ اگین ود نیو پلان، نئے جذبے کے ساتھ ابھرنا، پچھلی ناکامی کے بعد کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا، صفر سے شروع کرنا، نئے سرے سے آغاز کرنا. دا ایکسپیریمنٹ فیلڈ سو اٹ از بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم بیڈ بلڈ؟ بیڈ بلڈ کا مطلب ہوتا ہے ill feeling، دو لوگوں یا گروہوں کے درمیان پرانی دشمنی یا بغض ہونا، پرانی دشمنی، دل میں کھوٹ ہونا. There has been a bad blood between the two families for years. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم بال پارک فگر؟ بال پارک فگر کا مطلب ہوتا ہے رف ایسٹیمیٹ، کسی چیز کی قیمت یا تعداد کا اندازہ، تخمینہ لگانا، سرسری اندازہ، اٹکل پچو. Can you give me a ballpark figure of how much the repair will cost? What is the meaning of the idiom be all thumbs? Be all thumb کا مطلب ہوتا ہے very clumsy. اس کا مطلب ہاتھوں سے کوئی کام کرنے میں انتہائی بے ڈھنگا یا اناڑی ہونا، اناڑی ہونا، بے ڈھنگا ہونا. When it comes knitting or sewing, I am all thumbs. What is the meaning of the idiom beat a dead horse? Beat a dead horse کا مطلب کیا ہوتا ہے waste effort، یعنی کہ ایک موئے گھوڑے کو مارنا، اس نے کہاں چلنا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرنا جو فضول ایفرٹ ہو. اس کا مطلب کسی ایسے مسئلے پر وقت ضائع کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے، لکیر پیٹتے رہنا، مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کرنا. Trying to convince him to change his mind is like beating a dead horse. What is the meaning of the idiom behind closed door? Behind closed door کا مطلب ہوتا ہے in private، کوئی میٹنگ یا بات چیت خفیہ طور پر یا بند کمرے میں کرنا، پردے کے پیچھے خفیہ طور پر. The most important decisions are often made behind closed doors. What is the meaning of the idiom bend over backwards? Bend over backwards کا مطلب ہوتا ہے try very hard. اس کا مطلب کسی کی مدد کرنے یا خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. اردو محاورہ ہے ایڑی چوٹی کا زور لگانا، جان مارنا. The hotel staff bent over backwards to make our stay comfortable. Next ہے what is the meaning of the idiom big shot? Big shot کا مطلب ہوتا ہے important person، کوئی انتہائی اہم اور بااثر شخص ہے، خاص طور پر کسی ادارے میں.
اردو محاورہ بڑی توپ، اہم شخصیت. He acts like a big shot. No, that he has been promoted to director. نیکسٹ دیکھتے ہیں واٹ از دا میننگ آف دا ایڈیم بائٹ یور ٹنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ اسپیکنگ. کچھ غلط یا نامناسب کہنے سے خود کو سختی سے روکنا، زبان کو لگام دینا، خاموش رہنا. I wanted to argue with my meaning of the idiom blow your own trumpet. اس کا مطلب ہوتا ہے بوسٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے بوسٹ، اپنی کامیابیوں یا خوبیوں کی خود تعریف کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، شیخی مارنا. I don't want to blow my own trumpet, but I was the best student in class.